السلام علیکم، جابز اینڈ انفو نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو خیبر پختونخوا میں اے ایس آئی کی پولیس ڈپارٹمنٹ میں سیٹس کا اعلان کیا گیا ہے، 123 سیٹس کا اعلان کیا گیا ہے۔ آپ نے ان پر کیسے آن لائن اپلائی کرنا ہے، کیسے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے رجسٹر کرنا ہے، آپ نے کیسے آن لائن فیس پے کرنی ہے، تو سارا آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ کمپلیٹ بتایا جائے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل کے ذریعے ملتی رہیں، اور ہمارا واٹس ایپ نمبر سیو کر کے ہمیں میسیج بھی کر دیں تاکہ اسٹیٹس کے ذریعے بھی آپ کو جابس کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو سیٹس جو ہیں وہ اے ایس آئی کی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں۔ تو 123 ٹوٹل سیٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی ڈویژن جو ہے سائٹ پہ لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو وہ بھی بتاؤں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوالیفیکیشن کے کرائیٹیریا میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے جس میں آئی سی ایس، ایف اے، ایف ایس سی، آئی کام، ڈی اے ای وغیرہ آ جاتا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ یاد رکھیں کہ صرف اور صرف خیبر پختونخوا کا ڈومیسائل رکھنے والے ہی اپلائی کر سکتے ہیں، آؤٹ آف پروویژن کوئی بھی اپلائی نہیں کر سکتا۔ تو نیچے فزیکل سٹینڈرڈز مینشن ہیں، یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میل حضرات کے لیے جو ہائٹ ہے، چیسٹ ہے، ریس ہے، وہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ 7 انچز ہونی چاہیے، چیسٹ جو ہے وہ 33 سے 34.5 انچز ہونی چاہیے میل حضرات کے لیے، اور ریس جو ہے وہ 1600 میٹرز مطلب 1.5 کلومیٹر آپ نے 8 منٹس میں کور کرنی ہوگی، اور فیمیل کے لیے جو ہے نا 5 فٹ 1 انچ قد ہونا چاہیے۔ ایگزیمپٹڈ یہ جو ہوتی ہے نا چیسٹ چھاتی، یہ شرط نہیں ہوتی خواتین کے لیے، تو یہ ایگزیمپٹڈ ہے، استثناء ہے۔ تو 1 کلومیٹر جو ہے انہوں نے کور کرنا ہوگا خواتین نے 8 منٹس میں، تو یہ ان کا فزیکل سٹینڈرڈ آ گیا۔ تو اس کے بعد ایج لیمٹ جو ہے وہ 18 سے 25 سال ہونی چاہیے۔ تو اس میں ریلیکسیشن وغیرہ انہوں نے ایڈ نہیں کی ہوئی، تو یہ جو ہے فکس ایج ہے مرد اور خواتین کے لیے، دونوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جینڈر جو ہے وہ بوتھ میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایلوکیشن ریجن وائز، اب یہ نیچے سیٹوں کی جو ہے نا ایلوکیشن بتائی گئی ہے، ڈسٹریبیوشن بتائی گئی۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے علاقے آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ کون سا علاقہ ہے آپ کا اور کون سا نہیں ہے۔ اب یہ جو باکس میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اس میں تمام کے تمام جو آپ کے ڈسٹرکٹ ہیں، اب ان کی جو تحصیلیں ہیں، ڈویژن ہیں، مطلب پورے جو خیبر پختونخوا کا ڈومیسائل رکھنے والے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو مزید اب یہ انہوں نے یہاں پہ آپ کی جو ہے اضلاع لکھے ہوئے ہیں، اور ان کی تحصیلیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آ جاتا ہے مردان، ملاکنڈ، ہزارہ، کوہاٹ، بنو، ڈی آئی خان۔ اب یہ جو ہیں سی پی او پشاور۔ اب یہ جو میں نے نام لیے ہیں ان کے آگے جو اضلاع ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ڈسٹرکٹ جو ہیں، اور ڈسٹرکٹ کے آگے جو تحصیلیں ہیں، یہ سارے ہی ان میں مینشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ فریش کے لیے مطلب انہوں نے ڈسٹریبیوشن کی ہے، اور لیفٹ اوور کے لیے اس میں نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے بالکل آگے پھر فریش کے لیے ہے۔ تو آپ اوپر کرائیٹیریا دیکھتے جائیں کہ جنرل پوسٹ جو ہیں یہ ان کی ڈسٹریبیوشن ہے، اور اس کے بعد فیمیل کوٹا جو ہے وہ یہ ہے، اور اس کے بعد مائنورٹی کوٹا بھی اس میں شامل ہے، وہ یہ ہے۔ تو ٹوٹل جو ہیں وہ پوسٹ بن جاتی ہیں 123۔ تو اسی ایڈ کے اوپر انہوں نے سلیبس بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کس ٹائپ کا آپ کا پیپر ہونا ہے۔ تو یہ سارا بکس آپ جو ہے نا دھیان سے دیکھ لیں، اس ٹائپ کا آپ کا پیپر ہونا ہے، جس میں اردو ایسے اینڈ کمپریہنشن، ٹھیک ہے نا، یہ میکسیمم مارکس جو ہیں وہ 75 ہوں گے، اس کے بعد 1 گھنٹہ اس کے لیے ٹائم ہوگا۔ تو کوالیفائنگ مارکس جو ہیں وہ 40% اس میں ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پہ میرٹ بنے گا۔ انگلش ایسے اینڈ کمپریہنشن یہ 75 ہوں گے، اس کے بعد 1 گھنٹہ اس کے لیے، پھر وہ پرسنٹیج وہی ہے۔ تو یہ آپ آگے ویڈیو کو پاس کر کے مزید دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے ٹوٹل مارکس ہوں گے 300، ٹھیک ہے نا، ٹوٹل 300 مارکس ہوں گے۔ بقایا میرٹ آپ کو پتا ہے کہ ہر مطلب جو کرائیٹیریا کا ہے 40-40 انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو جو اس کو کوالیفائی کرتا ہے وہی پھر میرٹ پہ آئے گا۔ تو اب میں نے آپ کو آلموسٹ سارا سمجھا دیا ہے۔ اب آپ نے پہلے آن لائن اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس ویب سائٹ سے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے kppsc.gov.pk۔ تو اس کے بعد جب آپ نے اپلائی کر لینا ہے، پھر آپ نے فیس پے کرنی ہوتی ہے، 500 فیس انہوں نے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، 500 روپے آپ نے فیس پے کرنی ہے آن لائن ہی۔ تو آن لائن جو ہے ایزی پیسہ یا جیز کیش سے آپ یہ فیس پے کر سکتے ہوں گے۔ تو ویٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے ابھی اپلائی کرنا ہے۔ تو آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سمپلی اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے، اور سرچ بار میں آپ نے kppsc.gov.pk لکھ کے سرچ کرنا ہے، اور یہ جو ویب سائٹ آپ کے سامنے آئے گی آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے۔ اس پہ کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گی۔
इसे ओपन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस इनका शो हो जाएगा। तो अब आपने सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होता है। तो ये वेबसाइट पे काफ़ी ऑप्शन बने हुए हैं जिन पे इंपॉर्टेंट अलर्ट्स भी आपको सामने दिख रही हैं, लेकिन हमारा कंसर्न जो है वो सिर्फ अप्लाई ऑनलाइन पे है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपने सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करना होता है। अगर आपने इस वेबसाइट पर पहले कभी भी अप्लाई किया है तो आपने फिर अपना वो CNIC नंबर और वही पासवर्ड दे के लॉगिन हो जाना है। ठीक है, अगर आपका अकाउंट पहले नहीं बना हुआ तो आपने क्रिएट न्यू अकाउंट, न्यू यूज़र अकाउंट पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे रजिस्टर होना होता है। यहाँ आपको फॉर्म भी दिख रहा है। आपने रजिस्ट्रेशन सबसे पहले अपनी करनी होती है। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, उसके बाद जेंडर आपने यहाँ पे चूज़ करना है, उसके बाद अपना CNIC नंबर आपने यहाँ पे टाइप करना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपने यहाँ पे लिखना है कि किस ज़िले का आपका डोमिसाइल बना हुआ है। ईमेल आपने यहाँ पे टाइप करनी है। सॉरी, वो बाय मिस्टेक जो है वो ब्लर हो गया। अब यहाँ पे आपने ईमेल टाइप करनी है, उसके बाद आपने पासवर्ड यहाँ पे लगाना है और वही पासवर्ड आपने आगे दोबारा यहाँ पे भी लिख देना है। तो ये सेम पासवर्ड लगा के आपने क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। अब आपने वो ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे लगा के अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है जो अभी आपने ईमेल CNIC नंबर और पासवर्ड लगाया था। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपका जो नेम है वो जेंडर है और उसके बाद आपका CNIC नंबर वो ऑलरेडी वहाँ शो हो रहा होगा जो आपने पहले लगाया हुआ था। तो उसके बाद फादर नेम आपने दोबारा अपना इधर टाइप करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस आपने इधर लिखना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पे टाइप करना है। ये करके आपने स्क्रॉल डाउन करना है। जी, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है और व्हाट्सएप नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। ये दोनों आपने लाजमी लिखने हैं। और ओवरसीज लिखा हुआ है कि ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट नंबर। अब आपका ये अगर नहीं है तो आप बिल्कुल इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिनके सामने ये स्टेरिक का निशान बना होता है वो आपने लाजमी फिल करने होते हैं। अब इसके सामने तो वो ये है नहीं है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। और ईमेल आपका पहले ही यहाँ शो हो रहा होगा और आपका जो है डिस्ट्रिक्ट पहले शो हो रहा होगा जो आपने अकाउंट रजिस्टर करते हुए लगाया था। उसके बाद प्रेफर्ड एग्जाम सेंटर स्टेशन, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पे क्लिक करके अपना वो सिटी चूज करना है जहाँ आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे अब इसमें ये ऑप्शन आ रहे हैं जो आपको नज़दीक तरीन है वो आप चूज कर लें अपने लिहाज से। तो उसके बाद आपने यहाँ पे देख लेना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने यहाँ पे टाइप करनी है। तो उसके बाद रिलीजन आपने यहाँ पे चूज करना है कि आपका मजहब कौन सा है। तो ये करने के बाद आपने यहाँ पे सेलेक्ट डिसेबिलिटी बताना है कि अगर आप जो है मफलूज हैं या डिसेबल हैं तो उसके लिहाज से आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, वरना इसे बिल्कुल ना छेड़ें। इसे बल्कि आपने नो पे क्लिक रहने देना है। फिर नेशनैलिटी फिर आपने बतानी है कि पाकिस्तानी होगी आपकी। और फादर ऑक्यूपेशन आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। तो इधर आपने को कुरिकुलर एक्टिविटीज़ बतानी होती है, स्पोर्ट्स एंड हॉबीज़ अपनी बतानी होती है कि आपको किस चीज़ का शौक़ है खेल कूद में। उसके बाद ट्रैवल अब्रॉड बताना होता है कि आपने कहीं बाहर सफ़र किया है या नहीं किया हुआ। तो नहीं किया हुआ तो फिर आप सिंपली नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे लिख देंगे। अगर किया हुआ है तो फिर डिटेल बता देंगे कि कहाँ आप गए हैं और कब गए हैं, क्या देखा आपने उधर। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स, अब यहाँ पे बताएंगे कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या नहीं। तो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपने डेट ऑफ एंट्री फर्स्ट गवर्नमेंट यहाँ पे लिखनी होती है, अपनी ज्वाइनिंग डेट और डेट ऑफ एंट्री इनटू करंट गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने वो करंट डेट लिख देनी होती है कि आपकी अभी कितनी मतलब बन गई है, बल्कि करंट डेट आपने यहाँ पे चूज़ कर देनी होती है। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आप कभी जो है डिसमिस्ड किए गए हैं या रिमूव्ड किए गए हैं किसी भी मतलब सरकारी नौकरी से, या आपको टेस्ट से निकाल दिया गया हो। अगर हाँ तो फिर यस करके उसकी डिटेल बता दें, वरना आप इस पे नो पे क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके नो पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे फिर आपने डिटेल बता देनी होती है कि आपको क्यों डिसमिस्ड किया गया है। और ये सारा करके आपने ये अपडेट प्रोफाइल पे एंड पे क्लिक करना होता है। तो फिर आप जो ऊपर डाटा बता के आते हैं वो आपका सेव हो जाता है। तो हमारी प्रोफाइल जो है अपडेट हो चुकी है सक्सेसफुली। उसके बाद आपने ना अपनी एजुकेशन ऐड करनी होती है। फिर ये करने के बाद आपने ऐड रिसर्च एंड पब्लिकेशन बताने होते हैं। तो उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना होता है जिसमें मज़ीद सब कैटेगरीज आ जाती हैं। उसके बाद पिक्चर अपनी ऐड करनी होती है। तो ये सारा करने के बाद आपने किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करना है।
تو اب ہماری پروفائل جو ہے، اب ہماری پرسنل انفارمیشن یہ تو اپڈیٹ ہو چکی ہے. اب ہم نیکسٹ موو ہو جائیں گے ایجوکیشن کے اوپر. تو جیسے ہی آپ ایجوکیشن کے اوپر کلک کریں گے آپ اس فیلڈ میں موو ہو جائیں گے. تو یہاں پہ آپ نے اپنی ایجوکیشن کی ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے میٹریکولیشن سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر کے پھر میٹریکولیشن سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اپنا بورڈ یا یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. تو ہم کوئی بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے پھر یہاں پہ ڈیٹ ڈیکلیریشن ڈیٹ بتانی ہوتی ہے جو آپ کے رزلٹ کارڈ کے اینڈ پہ لکھی ہوتی ہے. تو ہم کوئی سی بھی کر لیتے ہیں. اس کے بعد اوبٹینڈ مارکس آپ نے یہاں پہ لکھنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ٹوٹل مارکس آپ نے یہاں پہ لکھنے ہوتے ہیں. سی جی پی اگر ہے تو وہ یہاں پہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈویژن آپ نے ادھر لکھنی ہوتی ہے کہ آپ کی کون سی ڈویژن بنی ہے اور گریڈ آپ نے ادھر چوز کرنا ہوتا ہے. یہ کرنے کے بعد آپ نے ڈیڈ یو اوبٹین اوور آل فرسٹ پوزیشن ان دا بورڈ. یہاں پہ اگر آپ کی کوئی پوزیشن آئی ہے تو یس کر دیں ورنہ نو پہ کلک کر کے ایڈ نیو ایجوکیشن پہ کلک کریں. تو جب یہ آپ ایجوکیشن ایڈ کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے انٹرمیڈیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے. پھر آپ نے ساری انفارمیشن انٹرمیڈیٹ کی بتانی ہے جو آپ نے پہلے میٹرک کی بتائی تھی. تو پھر اگر آپ انٹرمیڈیٹ کی ایڈ کر چکے ہیں پھر آپ نے تیسرے نمبر پر ایسوسیٹ ڈگری مطلب بی اے بی ایس سی اس طرح کی ڈگری جو ہیں وہ ایڈ کرنی ہے. وہ نیچے اپنا جو ڈپلوما کیا ہے وہ دیکھ لیں. تو اس طرح آپ نے 1 بائی 1 اپنی ساری ڈگریز ایڈ کرنی ہے. تو جیسے ہی آپ اپنی ساری ڈگریز ایڈ کر چکے ہوں گے اس کے بعد آپ نے ایڈ ریسرچ اینڈ پبلیکیشن کے اوپر کلک کرنا. تو یہاں پہ آپ اپنا ایکسپیرینس ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کا ایکسپیرینس ہے. اگر نہیں ہے تو آپ بالکل اسے نیکسٹ اسٹیپ کر دیں گے. تو اگر ایکسپیرینس آپ کا نہیں ہے تو آپ نے نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر کلک کرنا ہے. یہاں پہ جیسے کلک کریں گے پھر آپ نیکسٹ موو ہو جائیں گے. تو ویسے ہی نیکسٹ کرتے کرتے آپ نے یہ جو ایڈ اپوٹیشن ہے ایڈ لیو ہے تو ایڈ ریسرچ ہیں یہ سارے آپشن آپ نے ایسے ہی نیکسٹ نیکسٹ کرتے ہوئے ریموو کر دینے اگر آپ کا ان میں سے کوئی بھی کرائٹیریا نہیں ہے. تو اینڈ پہ آپ نے جو ایڈ پکچر جو ہے نا اس کے اوپر کلک کر کے پکچر اپنی ایڈ کرنی ہوتی ہے. تو یہاں پہ آپ نے اپنی پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے. اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 200 بائی 200 سائز پکچر کا ہونا چاہیے. تو چوز فائل کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے آپ اپنی ڈکشنری میں چلے جائیں گے سوری اپنے فولڈر میں چلے جائیں گے جہاں پہ آپ کی پکچر پڑی ہے. آپ اسے کلک کر کے یہاں پہ اپلوڈ کر لیں گے. تو پکچر چوز کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو اپلوڈ لکھا ہوا تھا اس کے اوپر آپ نے کلک کیا تو آپ کے سامنے آپ کی پکچر شو ہو جائے گی. اب آپ نے یہاں پہ اپنی خود کی تصویر دینی ہے. میں نے ویسے ہی مثال کے طور پر کوئی ایڈ لگا دیا ادھر. ٹھیک ہے. اب آپ کی پوری پروفائل ریڈی ہو گئی ہے. اب آپ کسی بھی پوسٹ پر اپلائی کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہیں. تو اس مقصد کے لیے پھر آپ جو ہے آگے نیکسٹ سٹیپ کے اوپر جو ہے کلک کریں گے. تو جیسے آپ اپنی پکچر ایڈ کر چکے ہوں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے نا نیچے ایڈ کا نیم لکھا ہوا ہے ایڈ نمبر 7 آپ نے یہاں کی اس کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا آپ کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی. پھر آپ نے یہاں پہ جو ہے چیک کرنا ہے کہ آپ نے کیسے فیس پے کرنی ہے. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے موبائل میں ایزی پیسہ یا جیز کیش کو آپ اوپن کریں گے تو بل پیمنٹ میں جائیں گے نا اس میں ایک ادر کا آپشن ہوگا اس میں ادر پہ جائیں گے پھر ون بل انوائس واچر کو آپ کلک کریں گے. اس کے بعد وہاں پہ آپ نے یہ کوڈ ٹائپ کرنا ہے. یہ کوڈ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. یہ کوڈ آپ نے یہ ہند سے جو ہے پہلے لکھ دینے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے اپنا CNIC نمبر ٹائپ کرنا ہے. تو پھر آپ نے اپنی فی ادھر ہی پے کر دینی ہے 500 روپے لکھ کے. ٹھیک ہے. تو ایسے آپ کی فیس پے ہوگی. تو جیسے آپ فیس پے کر چکے ہوں گے اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے اسی ایڈ کے اوپر یہاں پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو پوسٹ جو ہوں گی آپ نے اس میں سے کسی پہ بھی اپلائی کر لینا ہے تو وہ پوسٹ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اب ہم چونکہ فیس پے نہیں کر رہے اس لیے ہمارے سامنے وہ ایک لسٹ پوسٹ کی شو نہیں ہو رہی. تو آپ نے ایسے اپلائی کرنا تھا. تو اگر ابھی کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا اپلائی کرتے ہوئے پرابلم کا سامنا کرنا پڑے تو پھر آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے اپنی اسسٹنٹ لے سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کی مدد کر دیں گے. تو ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل جو ہے آپ لائک اور شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو